عامر اللہ زران صاحب، اگر علی امین گنڈا پور کی باتیں مان لیں تو وہ تو بڑے بے وقت قسم کے وزیر اعلیٰ تھے. مطلب ان کا موبائل چھین لیا پولیس نے، وہ چھپ کے درخت کے پیچھے سے 4 گھنٹے گاڑیوں پہ پتھر مارتے رہے کہ کوئی لفٹ مل جائے ان کو. ان کے ساتھ نہ کوئی سیکیورٹی تھی، نہ ان کو کوئی پروٹوکول تھا، نہ ان کے کوئی ورکرز تھے. پھر ضلع کا جو افسر ہے جب وہ پہنچ بھی گئے کے پی کے اندر، اس نے انکار کر دیا ان کی مدد کرنے سے. تو ایسا وزیر اعلیٰ جو ہے جس کی اپنے صوبے کے اندر ہی کوئی کریڈیبلٹی بات نہیں مان رہا، تو اس نے علی امین گنڈا پور صاحب کو ایکسپوز کیا ہے یا علی امین گنڈا پور صاحب کو ہیرو بنا کے پیش کیا ہے، ایک بات. اور دوسری بات، آپ کے نزدیک خواجہ آصف اب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا خطرہ ختم ہو گیا ان کو جو احتجاج کا ہوا کرتا تھا، جو اوپر نیچے احتجاج فیل ہوئے عوام یا لیڈرشپ کے اس طرح نہ آنے سے؟ عمران خان نے تیسرا وزیر اعلیٰ بنایا کے پی میں، پرویز خٹک، محمود خان اور یہ اب گنڈا پور صاحب. چوتھے تھے بزدار صاحب. آپ چاروں کو ایک ہی کہانی میں رکھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں ساڈا کتھے رکھ، اور وہ ورکر ڈھونڈ رہے ہیں کہ سانو نہر والے پل تے ملائی بلا کے تے مائی خور کتھے ٹر گیا. ٹھیک ہے جی. یہ نا ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں تو پڑوس میں میاں والی بھی ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا پھوکے خیل. یہ اس قسم کے ہیں کہ بات آرمی چیف کو غدار کہنے سے شروع ہوئی تھی اور آئی جی پہ آ کے رک گئی ہے کہ اب ہم اگلی دفعہ اس کے لیے نکالیں گے. بھائی پھر کوئی اور ہی کام کر لو. وہ ملکہ والی بات ہے کہ اگر اتنا ہی کام کرنا تھا تیز، مطلب ایک رات یہ کے پی ہاؤس کی چھت پہ گزارتے ہیں اسمبلی میں ایک دن، اور اگلی دفعہ یہ چوکی میں گزارتے ہیں 4 گھنٹے، اور پھر وہ پتھر مار کے جو روکتے ہیں وہ بھی اتفاق سے ان کا ہی ڈرائیور نکل آتا ہے. یہ کہانیاں کس کو بیچ رہے ہیں؟ مطلب یہ بیٹھ کے، مطلب بٹی صاحب نے ٹھیک کہا ہے، انہی سے پوچھ لیتے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے سے لکھوا لیتے. مطلب کوئی دم خم تو ہوتا نا، کوئی بات، کوئی ڈائلاگ، کو مزہ تو آتا نا ہمیں بھی سن کے کہ بھئی کہاں رکھا ہے، نعرے لگوا رہے ہیں ساروں سے. اور بہرحال چونکہ اب یہ بہت ڈرامہ سازی ہو چکی ہے اس کے اوپر. انہوں نے پہلی دفعہ 8 گھنٹے کے بعد جب پبلک میں آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اگلی دفعہ 2 دن کے بعد ساری بات تشت ازبام کروں گا. تو ہم تو اس کہانی کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، یہ نئی شروع کر دی تو بندہ جائے کہاں؟ دیکھیں بات سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا نا کہ اگر میرا تجربہ تھا تو مجھے وہاں جا کے اریسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہمیں دیکھنا چاہیے تھا. بالکل سچی بات ہے. اور آج ان کا میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ضمیر جھنجھوڑنے ہم آئے تھے. دیکھیں ضمیر جھنجھوڑیں، سیاسی قوتیں سیاسی کام کریں، کون روک سکتا ہے آپ کو؟ رکنا بھی نہیں چاہیے. محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ، قاضی حسین احمد مرحوم، اور جتنی مطلب نواز شریف ہوں جنہوں نے بھی لانگ مارچ کیے، کچھ بھی کیے، ان کے ورکر سب جگہ پہنچ جاتے ہیں. ورکر پی ٹی آئی کے بھی پہنچ گئے. اصل ایشو ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کیوں غائب ہوتی ہے. یہ کہانی 9 مئی سے جڑتی ہوئی بنانی تھی، بنگلہ دیش بنانا تھا، یا کیا کرنا تھا؟ اس کا جواب پی ٹی آئی کی آج کے جو چیئرمین ہیں، جس کو سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ نے بھی مانا، یعنی اس میں کہ یہی بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، وہ مطلب ماشاءاللہ فٹ ہو کے آئے، فٹ ہو کے چلے گئے. وہ آئی جی جو اتنا غصے میں تھا کہ چیف منسٹر تھر تھر کانپتے ہوئے غائب ہو گئے، ان کو بیرسٹر گوہر کو کسی نے کچھ نہیں کہا، کافی شفی پلائی، کیا کر کے بھیجا. یہ ذرا کہانی 4-5 دن ہو گئے، ذرا بنا کے. لیکن عامر صاحب آپ کے خیال میں، آپ تو اسلام آباد کے بڑے باخبر صحافی ہیں، آپ کے خیال میں گنڈا پور صاحب جو ہے سیٹ اسائڈ، یہ تو ہوش ربا داستان ہے، تو ماننے والی نہیں ہے. تو جو ایک ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں اعزاز سعید، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو چائے پی رہے تھے اداروں کے ساتھ. آپ اسے کنفرم کرتے ہیں کہ یہ اداروں، ورنہ اور کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کس طرح نکلا ہے وہاں سے. اتنی سخت سیکیورٹی اور رینجرز اور پولیس اور فوج وہاں موجود تھی اسلام آباد میں اور کے پی ہاؤس کے باہر. کوڑن کٹورا تو نہیں تھا نا ان کے پاس. اچھا، میں بٹی صاحب کا کہنے لگا تھا، میں بٹی صاحب کا نام لینے لگا تھا، آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جب فوج موجود تھی، سب کچھ موجود تھا. کیونکہ ابھی وہ کہہ رہے تھے نا اعزاز صاحب تو دور بیٹھے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ سمجھیں نا کہ سہولت کاری کس کے لیے تھی اور کیوں تھی. اب یہ بتائیں کہ یہ جا کے ملتے ہیں بڑی سہولت کے ساتھ خان صاحب سے بھی اڈیالہ میں. اب وہ سہولت فی الحال سب کے لیے ٹرمینیٹ کر دی گئی ہے کہ تا حکم ثانی اب آپ جائیں، کل ہائی کورٹ میں جائیں گے، دوبارہ ملیں گے نہیں ملیں گے. جو قیادت ہے وہ تو بتائے تھے اتنے ٹیئرز ہیں، اور سب وہ ٹیئر گیس کے بعد ساری تتر بتر ہو گئی کیونکہ قیادت تو سامنے نہیں آئی تھی، لوگوں کو چھوڑ کے نکل گئے. سیاسی قوتوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یا عزم کے ساتھ نکلیں یا پھر غائب ہو جائیں. آپ کو لگتا ہے عمران خان کی پارٹی کو ڈیمیج ہوا ہے، نقصان ہوا ہے احتجاج کی معاملے کو؟ ریاست ان کے سامنے اس لیے کھڑی ہے کہ وہ جو چودھری نثار کو میسج کیا تھا نا انہوں نے، ٹیک مائی ورڈز آئی ول ناٹ گو بیونڈ اپارا، یاد ہوگا 2014 میں، اور پھر انہوں نے 9 مئی کر دیا. تو ریاست کو تو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مل کے کیا کر رہے تھے، ہمارے خلاف کیا کر رہے تھے، اور آج کیا کرنا چاہتے ہیں. انہیں پتہ ہے ایس سی او کے اوپر. تو یہ چیزیں اب ہضم نہیں ہو رہی.
یہ پی ٹی آئی کی قیادت کو میرا خیال ہے 12-14 لیڈرز کو اکٹھے بیٹھ کے بجائے 10-12 پروگراموں میں الگ الگ جا کے یہ کہنے کہ اچھا ہم پوچھیں گے، ہم بات کریں گے، سامنے ہی سارے آ جائیں اور گنڈا پور صاحب کا یہ بالکل ایک کلاس لے لیں سارے کے سارے، پھر ہی پتہ چلے گا کہ سچ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے تیسری دفعہ وہ بتائیں کہ میں میریٹ کے کمرے میں تھا۔ سیف ہاؤس کی بات تو بالکل کے پی ہاؤس کے پیچھے ہی ہے نا، کوئی دور تو نہیں ہے سیف ہاؤس، وہ بھی ہمارے ہی ہیں، تو ہمارے لیڈر جاتے ہیں وہاں پہ۔ وہاں آپ کو یاد ہے جو پی ڈی ایم کی قیادت تھی وہ بھی خان صاحب کے لوگوں کی ریکویسٹ پہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے ساتھ بیٹھی تھی اور انہوں نے کہا تھا نہیں ہم عدم اعتماد کی قرارداد واپس نہیں، لیکن پی ٹی آئی والے شاید یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکیں گے کہ عمران خان کے رائٹ ہینڈ مین علی بن گنڈاپور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی سکتے ہیں ایسے موقع پہ جب کارکن ذلیل ہو رہے ہیں۔ نہیں، اگر یہ رابطہ کرتے ان کو چھپنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کو بتائیں کہ ہاں ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ یہ کہتے ہیں میں تو بات ہی نہیں کروں گا، پھر سر پوائنٹ آ گیا آپ کا، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ 3 کا ٹرائی کا ہے۔